سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض ریٹائرڈ جو ہیں وہ ان کو تحویل میں لیا گیا. اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں فوج کے انٹرنل معاملہ ہے, جیسے انہوں نے جہانگیر ترین کو دیا, جیسے انہوں نے علیم خان کو دیا, یا جیسے انہوں نے ماجد خان کو دیا تھا. فوج پاکستان ایک مضبوط ترین ادارہ ہے اس ملک کا. خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور خان صاحب کی بات کو مان جانا ہے نا. اس میں کیا شاندانہ گلزار یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ دھرنے میں یہ مجھ سے 10 قدم آگے تھے. دعا کریں کہ اس ملک میں ایک نئی صبح طلوع ہو, ہم بھی آزادی سے سانس لے سکیں. کہ جب تک عمران خان جنرل فیض کور نہیں کریں گے یہ آرمی چیف نہیں بن سکتے. نہیں, اگر یہ پروفیشنل تعلق تھا تو عمران خان خود پوڈ کاسٹ میں کیوں کہتے رہے کہ جناب ہمارے تو بل بھی آئی ایس آئی منظور کروا. السلام علیکم, میں عثمہ نواز اسپیشل ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. کل سے ایک بڑی خبر جو ہے وہ نیوز آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اس پہ مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ اون شیرازی صاحب ہیں اور اصغر چودھری صاحب ہیں. السلام علیکم. سب کو پتہ ہے, میں رپیٹ بھی کروں گی سوال کیونکہ سوال بڑھتے جا رہے ہیں. سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض ریٹائرڈ جو ہیں وہ ان کو تحویل میں لیا گیا اور ایک بیان سامنے آتا ہے آج تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور اس سے پی ٹی آئی کا کوئی لین دین نہیں ہے. جس طرح ہم پچھلے روز بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کے حوالے سے بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اگر آتی ہے تو وہ ضرور یہ چاہیں گے کہ جو ملوث ہے اس میں لوگ ان کو سزا دی جائے. اسی طرح انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے جس پہ تحریک انصاف جو ہے بالکل سائڈ لائن پہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور بڑا درست کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے احسان فراموش ہیں اور جس نے زندگی میں ان کے ساتھ کوئی ایک بھی احسان کیا نا, ایک بھی نیکی کی ہے, انہوں نے اس کا بدلہ اسے ضرور دیا اور بدلہ اسی طرح دیا جیسے انہوں نے جہانگیر ترین کو دیا, جیسے انہوں نے علیم خان کو دیا, یا جیسے انہوں نے ماجد خان کو دیا تھا کرکٹ کے زمانے سے. جاوید ہاشمی کی تو ابھی وہ عشق ختم ہی نہیں ہو رہی نا, وہ پھر دوبارہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ پہلے ان کو دھتکارا گیا تھا. تو کرکٹ کی ٹائم سے لے کے ابھی تک آپ دیکھ لیں تھرو آؤٹ عمران خان کے ایک ہی کام رہا ہے کہ انسان کو یوز کرو اور اسے پھینک دو. اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں فوج کے انٹرنل معاملہ ہے, تو کیا عمران احمد خان نیازی اور ان کے ہواری اور ان کے چاہنے والے اور ان کے گیت گانے والے ہمیں یہ بتائیں گے کہ جب فوج نے کہہ دیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے وہ کور کمانڈر پشاور ٹرانسفر ہو گئے تو عمران خان نے کیوں روکی تھی ان کی ٹرانسفر؟ کیا اس وقت فوج کے انٹرنل معاملہ نہیں تھا؟ وہ کہہ رہے تھے یہ پروفیشنل تعلق جو وزیر اعظم کا ایک ڈی جی کے ساتھ ہوتا ہے وہی تعلق تھا, اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے والا تعلق ہمارا ہی تھا. نہیں, اگر یہ پروفیشنل تعلق تھا تو عمران خان خود پوڈ کاسٹ میں کیوں کہتے رہے کہ جناب ہمارے تو بل بھی آئی ایس آئی منظور کرواتی تھی؟ وہ کیوں کہتے رہے کہ جنرل باجوہ میری جناب باجوہ اور فیض بیسیکلی ایک ہی چیز تھے نا. آپ کو پتا ہے کہ جنرل فیض کی تھوڑی سی اگر میں آپ کو ہسٹری آپ کے دیکھنے والوں کو بتاؤں تو جنرل فیض کا جب بریگیڈیئر سے میجر جنرل کی جو ہے ترقی کے لیے نام آیا تھا تو جو بورڈ ہوتا ہے نا, جو فوج کا باقاعدہ ایک پروموشن بورڈ ہوتا ہے, بورڈ نے ان کا نام ریجیکٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہاف ٹائم ہوتا ہے, چائے کا وقفہ ہوتا ہے, ایک ایک نام پہ آتا ہوتا گھنٹہ پونا گھنٹہ تک بحث ہوتی ہے جو بریگیڈیئر سے میجر جنرل, اور چائے کے بعد جب دوبارہ بیٹھے تو جنرل باجوہ نے کہا وہ دوبارہ نام نکالے. چیف کو تھوڑا سا نا ہوتا ہے پریویلیج ہوتا ہے, تو انہوں نے صاحب کو کہا یار نہیں اس کو کرنا ہے کیونکہ جنرل فیض جنرل باجوہ کے ساتھ کام کر چکے تھے ان کی ٹیم میں, اور پھر جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو آؤٹ آف وے جا کے ریجیکٹڈ, پہلے ریجیکٹ ہو چکا, ادھر ریجیکٹ ہو جاتا قوم کا کتنا فائدہ ہونا سی, یہ سارے پروجیکٹ بند ہو جاتے. میرٹ کی بنیاد پہ تب بھی ان کو نہیں رکھا گیا, بالکل نہیں رکھا گیا. اور جب ڈی جی سی تھے, ڈی جی سی آپ عمران خان کیوں بار بار موجودہ ڈی جی سی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ کیونکہ 2018 کا الیکشن چوری کیا ہو گیا عمران خان نے بذریعہ ڈی جی سی. اسے پتا ہے کہ ڈی جی سی کیسے الیکشن چوری کر سکتے ہیں. ارے یہ والا بھی تو دھاندلی ہوئی ہے, یہ بھی تو چوری ہوا نا, آپ نے تحریک صاحب کے ہاتھ میں ڈاکہ ڈالا ہے. اب بات جنرل فیض کی ہو رہی ہے نا, ڈی جی سی سے 2019 میں انہیں ڈی جی آئی بنایا گیا, 2022 تک وہ ڈی جی آئی رہے, اور 2022 میں پتہ ہے کیا کہا گیا؟ 2022 میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عالی بتایا گیا عمران خان صاحب کو کہ جنرل فیض کور نہیں کریں گے نا تب تک. اب یہ بڑی خبر ہے, ایک آپ کو اہم خبر یہ بھی بتا دوں کہ جب تک عمران خان جنرل فیض کور نہیں کریں گے یہ آرمی چیف نہیں بن سکتے. تو عمران خان نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس آئی سے میں ہٹاؤں گا نہیں, انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, ایسے کریں کہ آئی ایس آئی کو کور ڈکلیئر کر دیں.
اور جنرل فیض جو ہے وہ ISI کے ہیڈ ہے تو وہ کور کمانڈر ہو گئے جی, ISI کو بھی کور ڈکلیئر کر دیا. اس طرح کی باتیں تھی. آج یہ کہتے ہیں کہ میرا جنرل فیض کے ساتھ پروفیشنل تعلق تھا, تو میرے خیال میں یہ چند انصافیوں کو ٹائگریسز کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں. ہم جو سارا دن یہاں سڑکوں پہ خبریں لے رہے ہوتے ہیں ان کو ہمیں نہیں بنا سکتے. چودھری صاحب سنا ہے کہ مزید بڑی گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں, اس میں کچھ سیاستدان بھی ہیں اور شاید آرمی کے کچھ اور لوگ بھی جو ان کی گرفتاریاں سامنے لے کے آئے. تو کیا سب کے بارے میں عمران خان یہی کہیں گے کہ میں تو بہت معصوم تھا, نہ دھرنے میں کوئی میری شمولیت تھی, نہ 9 مئی کے واقعات میں شامل تھا, مجھے تو ویسے ہی پکڑا ہوا ہے؟ بہت شکریہ آسما. بالکل میں اس حد تک تو شیرازی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا جو انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد میں ایک سوال بھی ان سے ضرور کروں گا, کیونکہ پرسنلی ہم ایک ہی بیٹ ہے, ایک ہی بیٹ میں ہم سر کھپاتے رہے. PTI کی بیٹ ہے, ایک عرصے سے ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. دیکھیں یہ فوج کا ایک محبت سے آپ لوگوں نے گلے میں رکھی, مطلب ظاہر ہے جب آفیشیل ایک آپ کو رسپانسبلٹی ملتی ہے تو آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے اندر گھس کے وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں. تو ایسی کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی تھی. اینیو دیکھیں ایک بہت اچھا اقدام ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان ایک مضبوط ترین ادارہ ہے اس ملک کا, اور اس ملک کی سلامتی کا ضامن ادارہ ہے. اسے کٹہرے میں لانا کسی طور مناسب نہیں تھا. بڑی جب سے یہ بالخصوص ہوا ہے عدم اعتماد ہوئی تھی, تو اس کے بعد تو خان صاحب کی تو توپوں کا رخ ہی ادھر تھا نا. ہر بات جا کے تو حافظ صاحب کے اوپر, چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر جا کے, اور DGI اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا DGC کا, تو کھلے عام پبلکلی وہ ان کے اوپر تنقید کرتے رہے. جناب فیض کا 10 سال آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ رہے ہیں نا. میں اپنے اس دوست کا نام نہیں لوں گا, ایک دوست نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی ریلیز کی تھی, اور پھر اس کو بڑا تھریٹ تھا, اور پھر اسے اس ملک سے باہر بھی جانا پڑا تھا. جب یہ کورٹس کے اندر جا رہے تھے, یہ اس دور کی یہ بات ہے, تو انہوں نے کرنل صاحب جو جا رہے تھے, جی, تو مطلب اس حد تک ان کا عمل دخل تھا. اور پھر کس طریقے سے اقامے سے بیٹا نکلا اور بیٹے سے تنخواہ نہیں نکلی, اور تنخواہ نہ نکلنے سے نواز شریف اس کوچے سے باہر نکلے. لازمی بات ہے وہ اکیلے تو یہ سارا نہیں کر سکتے. اچھی بات ہے کہ فوج نے ایک قدم اٹھایا ہے, اور وہ جو تیر آ رہے تھے نا سیدھے فوج کے اوپر, بڑی سوچ کے آپ جملے کہہ رہے ہیں, آپ نے فلور سلور کر دیا. نہیں اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. بڑی اچھی بات ہے یہ. اور ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں, اور دیکھیں جس طرح انہوں نے بات کی, یہ سکے کے 2 رخ ہیں, بلکہ سکے کے 3 رخ ہیں. آپ کسی کو بھی مائنس نہیں کر سکتے ہیں, نہ جناب باجوہ کو مائنس کر سکتے ہیں, نہ جناب فیض کو کر سکتے ہیں, نہ عمران خان کو کر سکتے ہیں. یہ ایک ہی پیج کے اوپر تھے, بلکہ یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک پیج کے اوپر ہیں, یہ ایک ہی کتاب کے ایک ہی پیج کے اوپر تھے. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کتابیں مختلف ہوتی ہیں اور سیم پیج کے اوپر ہوتے ہیں. اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے آگے اس کا دیکھیں آنے والی سیاست پہ کیا اثر انداز ہوگا یہ فیصلہ. اور دوسرا کیا یہ واضح ہو گیا ہے کہ واقعتاً پاکستان کی سیاست میں فوج کا بہت بڑا عمل درآمد اور عمل دخل ہوتا ہے, پھر اس گرفتاری سے کچھ نہیں واضح ہوگا. اچھا ہمیں نہیں پتا. جنرل اصغر خان کا کیس جو ہے IGI اور تحریک انصاف والے سیاست میں ان کو کسی طرح سے نہیں یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ دھرنے میں یہ مجھ سے 10 قدم آگے تھے. ہم پرنٹ والے ذرا سکون سے جاتے تھے شام کو چلے خبر لے کر, تو یہ پل کی خبریں دیتے تھے. انہیں زیادہ پتا ہے, انہیں یہ پتا ہے کہ آپارا سے کس طرح موو ہوئے تھے. وہ کنٹینر جب آپارا میں آگے کھڑا ہو گیا تھا تو وہاں سے آگے کنٹینر کے ان کا قافلہ کس طرح آیا تھا, آگے جو کرینیں تھی وہ کس کی کرینیں تھی, کیسے رکاوٹیں ہٹی تھی, یہ ان کو سارا پتا ہے. اور یہ الگ اور یہ الگ بات ہے کہ عمران خان ان کے محبوب ترین لیڈر تو نہیں, پرسنالٹی تھے. لیڈر میں نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ صحافی کا لیڈر کوئی نہیں ہوتا ہے. کس زمانے ماضی کی بات ہے یہ ماضی ہے تھوڑا سا دور, ماضی قریب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, تھوڑا سا ماضی بعید کی جناب آپ چلے جائیں تو بالکل ان کے محبوب لیڈر تھے. پتہ نہیں ان کو کیا اختلاف ہوئے. ہم تو اس وقت بھی خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے تھے,
اور اسی طرح نپے تلے الفاظ میں, کیونکہ پھر جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے نا وہ پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو اس عمر میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بریگیڈ ہمارے پیچھے پڑے. جی شیراز صاحب آپ کے کسی پہلے تو آپ جو بات کہہ رہی تھی نا عمران خان بڑے معصوم ہیں, وہ تو پروفیشنل تعلق رکھتے ہیں. کل وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی میں تو بشرا بی بی کے گھر نہیں جاتا تھا, بشرا پیرنی میرے گھر آتی تھی. شاید ہاں وہ ویسے ہو سکتا ہے, وہ اس نے قندیل بلوچ نے بھی کہا تھا کہ وہ دال کی مالش ہوتی ہے. پھر وہ یہ کہہ دیں کہ جی خاور مانیکا جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جی 5 بچے اور وہ ساری کچھ, خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور خان صاحب کی بات کو مان جانا ہے نا, وہ کلٹ ایک ہے نا, کلٹ نے تو ماننی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, کلٹ نے ماننا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی نیوٹرل ٹھیک ہوتا ہے, نیوٹرل ہو جاؤ, کلٹ نے ماننا ہے. اچھا خان صاحب, اور پھر ایک دوسرا بھی ہے, اب آپ تو اس کو ایک کنسٹرکٹیو بحث میں بات کریے نا, ایک وہ ویلاگرز ہیں, وہ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے خان صاحب کو اس باس پہ چڑھایا ہے نا, ٹھیک ہے, اور اصل تباہی کے ذمہ دار خان صاحب کے وہی ہیں. اچھا سوال میرا ہے یہ اسی کے اوپر, کیا یہاں پر آپ یہ مطالبہ نہیں کریں گے پنڈی سے خاص کر کے کہ وہ کون لوگ تھے, فہرستیں سب کی ہیں, کون لوگ تھے جو مستفید ہوتے رہے, کون لوگ تھے جو وی لاگ کرتے رہے, کون لوگ تھے جو ایجنڈے کو پروان چڑھاتے رہے ہماری کمیونٹی سے, یہ مطالبہ آپ کریں. اچھا بالکل, میں نے کل اپنے وی لاگ میں یہ بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں اور 4 سے 6 اینکرز اور وی لاگر بڑے ہیں جو پکڑے جائیں گے, یہ میں کل بتا رہا تھا. اب کہانی یہ ہے کہ خان صاحب کو بانس پہ چڑھایا کس طرح کہ جی کپتان نے بڑی گیم کھیلی ہے, کپتان تو گیم کھیل گیا. کیا جی کپتان نے کر دیا, کپتان نے جی اسمبلی سے باہر آنے کے اعلان کر دیا, کپتان نے بڑی گیم کھیل دی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی کپتان نے اسمبلیاں توڑ دی صبح, بڑی گیم کھیل گیا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی آگے چلیں جی, کپتان اب جب سائفر لہرا دیا, کپتان نے امریکہ کو جناب مشکل میں ڈال دیا, کپتان گیم کھیل گیا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا جی, کپتان تو اب جناب عدالتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا, جرنیلوں کو یہ کہہ دیا کپتان بڑی گیم کھیل گیا. اچھا کپتان اب اڈیالہ میں چلا گیا, اڈیالہ میں اندر ہو گیا, وہ بیچارہ جیل ٹور گیا, وہ بیچارہ جیل ٹور گیا. کپتان بڑی گیم کھیل گیا, کپتان جیل میں, اپنی بڈی بھی جیل چلی گئی, اپنی بیوی بھی جیل لے گیا. کپتان بڑی گیم کھیل گیا, اور اب فیض حمید کو بھی جیل لے گیا. کپتان بڑی گیم کھیل گیا. جب کپتان کو خدا نہ خواستہ, میں اس حق میں نہیں ہوں لیکن ہر کسی کو اپنے کیے کے جواب دینا ہے, اگر خان پھانسی کے پھندے پہ بھی لٹک گیا نا, کپتان بڑی گیم کھیل گیا, اونچا پھانسی کا بندہ تھا, باقیوں کا نیچے ہوتا ہے. یہ صرف ویوز کی خاطر, یہ صرف اپنے جو ہے ڈالر کمانے کی خاطر. میرے خیال میں تحریک انصاف کے لوگوں کو جو کلٹ ہے, جو پیچھے ان کے چلتا ہے, جو ان کو ویوز کرتا ہے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کم از کم اصل میں صورتحال کیا ہے. صرف کلٹ اور ویوز اور وی لاگرز کی بات نہیں, کافی پڑھے لکھے جو ان کے اپنے ایم پی ایم این ایس ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر رمیش کمار کا بھی میں سن رہی تھی کہ اگر 2 مہینے تک حکومت نہ سنبھلی تو عمران خان باہر آ جائیں گے اور سارا سسٹم. دیکھیں ان کی کہانی چلتی ہے اسی پہ ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادارے جو ہمیں ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں, اس میں کیا شاندانہ گلزار یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, کیوں شاندانہ گلزار پارلیمنٹ میں آج بیٹھی ہے جو کہتی ہے پاکستان. یہ اداروں کی کمزوری ہے, میں یہ کہوں گا یہ اداروں کی کمزوری ہے. ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں میڈیا کو چلانے کے لیے, سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, ہر ویڈیو میں یہ ضرور شاندانہ گلزار کا جملہ ہوتا ہے عمران خان نہیں, کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. بھائی کیوں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے جو پاکستان کو مانتی نہیں, آپ نے کیوں نہیں اسے پکڑا؟ اگر یاسمین راشد پکڑی جا سکتی ہے, سنم جاوید پکڑی جا سکتی ہے, یا دیگر لوگ پکڑے جا سکتے ہیں, تو شاندانہ گلزار کو کیا کوئی سرخاب کے پار لگے ہوئے ہیں؟ اب تحریک انصاف والے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بندی ہے, یہ ہمیں گھسی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بندی. تو میرے خیال میں تھوڑا سا کچھ ایک آپ کو ریڈ لائن رکھنی ہے اور اس ریڈ لائن کے مطابق آگے بڑھنا ہے. اور جو چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کو میرے خدا نہ خواستہ مجھ پہ اتنا برا وقت تھا کہ میرے لیڈر تھے, میرے لیڈر نہیں تھے, صرف عمران خان جو 2-3 باتیں کرتا تھا وہ ہمارے نظریے کے مطابق تھی. ایک بات یہ تھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, پہلی بات جو وہ کرتا تھا. دوسری بات وہ کہتا تھا کہ جناب رول آف لا ہونا چاہیے اور اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. ان چیزوں کے ہم حق میں تھے چوئی صاحب, آج بھی ہم حق میں ہیں, لیکن عمران خان ہمیشہ سے اس کے ایک طریقے کار رہا ہے کہ اس نے بات اور کی ہے, کال اور اس کا جو فیل ہوتا ہے اس کا تضاد ہوتا ہے. اور ایک ہمارے وی لاگر ہیں, اینکر بھی ہیں, متی اللہ جان صاحب, وہ بڑے آج کل بندے پکڑ کے ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں. اس نے جی فلانی پٹیشن اس نے دائر کی. ویسے اس پلیٹ فارم سے متی بھائی کو میں یہ کہوں گا, ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے کہ متی بھائی ذرا کسی دن نا سیتا بھائی کے پاس جائیں,
सीता भाई का भी इंटरव्यू कर ले, उसकी बेटी पे जिसने केस किया है उस मुद्दई का तो इंटरव्यू करता है, किसी दिन सीता भाई के पास जाए, उससे पूछे, वीडियो लिंक पे ले ले, सीता बल्कि टेरियान को ले ले, चले सीता को छोड़े, सीता मिलेगी नहीं मिलेगी, जिंदा फौत होगी क्या? नहीं जिंदा, ठीक है। क्या एक इंसान वाले ये भी कह सकते हैं असल सीता भाई फौत होगी, ठीक है, सीता मिलेगी नहीं, आप टेरियान को ले, जिस तरह ये मुद्दई को लिया ना, आप जरा उसको भी ले लें, टेरियान से पूछ ले कि तू इमरान खान दी दी है कि नहीं। मतीउल्लाह जान साहब, आपकी इन्वेस्टिगेटिव सहाफत जो है वो अब तकाजा करती है, अगर आप इन्वेस्टिगेटिव सहाफी हैं तो आपने मुद्दई का किया है तो जिन पे इल्जाम है उनका भी आपका हक बनता है, और ये आप पे अब लाजम है, अगर आप पार्टी नहीं है, अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहते हैं, और हमारा ख्याल है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, हम आपके साथ मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में होते हैं, गप लगाते हैं, भाई है, दोस्त है, तो अब आपका एक ना टेरियान वाइट का इंटरव्यू करना बनता है। बिल्कुल, आपके कहने पे वो जरूर कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल, वक्त की कमी है, चौधरी साहब मुझे ये बताइए, क्या वाकई कोर्ट मार्शल हो सकेगा, सजा दी जाएगी, या सिर्फ ये एक वक्ती उबार है, उसके बाद कई कंप्रोमाइज की सूरत हाल में नजर आएगी? देखिए, इस पे दो राय तो है ही नहीं। अब फौज पाकिस्तान की साख का मामला है, एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और उस पर अमल न आओ, ये तो मुमकिन नहीं है। तो शुरू हो चुका है, अमल शुरू हो चुका है। मेजर जनरल जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, वो कोर्ट मार्शल के वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कुछ आपके सीनियर सहाफी ये कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अभी परसों एक निजी शादी में वो शिरकत करके देखे ना, मामला सेटल डाउन नहीं सेटल डाउन। देखें, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि प्रेस रिलीज, अब फौज पाकिस्तान की जो DGISPR की जानब से प्रेस रिलीज आती है वो हतमी फैसला होता है, उसमें कामा और फुल स्टॉप जो है ना उसकी भी अपनी जगह पर अहमियत है, कंसंट्रेशन के बाद वो भी जी वो तय होता है और उसके बाद आती है ये काम शुरू हो गया है, ज़रूरत अब इन चीज़ों की है। बाकी रही खान साहब ने जो उन्होंने बोया है, काटना तो पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि उनकी जगह कोई और आके वो काटना पड़ेगा। मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है और अब आस्ता आस्ता बल सफाई की जानब मामला बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया और जिस तरह आपने बात की कि शायद आप बेहतरी आवाम की नज़र में सामने कुछ चीज़ें हैं, मुश्किल वक्त आवाम के ऊपर तो बहुत अरसे से आप देखते हैं कि ये मुश्किल वक्त भी मज़ीद कितना रहता है। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।